السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع نیازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب پہ چینل رفیع نیازی 567 اور فیس بک پیج۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن بیل پریس کریں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے ویلاگ سے باخبر رہیں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع پالیٹکس ہے، سیاست ہے پاکستان کے اندر۔ ابھی جو عمران خان کے ساتھ حکومت کی جو ڈیل چل رہی تھی یا مقتدر حلقوں کی ڈیل چل رہی تھی، اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری اسپیکولیشنز ہیں۔ ماسوائے محمد علی درانی صاحب جو حقیقت میں وہ ایک ڈیل کا جو مینڈیٹ تھا ان کے پاس تھا، وہ جو شرائط ٹی او آر لے کے آئے تھے، پہلی دفعہ جب وہ آئے تو اس وقت مائنس عمران خان کا فارمولہ لے کے آئے تھے اور وہ فلاپ ہو گیا، یا اس پہ جو ہے نا وہ کنسنسس جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد متعدد لوگ آئے، بیک ڈور رابطے بھی ہوئے، ڈیل کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن کسی کے پاس جو کنکریٹ انفارمیشن نہیں تھی، معلومات نہیں تھی کہ کون ڈیل کر رہا ہے، ڈیل کرنے والے کے پاس کیا مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اب جو محمد علی درانی صاحب کے زبانی ہمیں پتہ چلا ہے، اب وہ نئی ایک ڈیل لے کے آئے ہیں، ایک نیا پیکج لے کے آئے ہیں ڈیل کا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً جتنی بھی ڈیل کے جو ٹی او آر پہلے جو لوگ آئے ہیں لے کے آئے ہیں ان سے یہ کمپیریٹیولی یہ بہتر ہے کہ محمد علی درانی صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی کو زبردستی نہ سیاست سے نکالا جائے، نہ زبردستی سیاست میں داخل کیا جائے، اور جہاں تک سیاست دانوں یا لوگوں کے خلاف کرمینل کیس ہے یا دوسرے مقدمات ہیں ان کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ اگر وہ مقدمات جھوٹے ہیں تو عدالت میں وہ ایکویٹ ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، یا عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیکج ہے ڈیل کا، یہ کمپیریٹیولی یہ تحریک انصاف کے لیے اس کے سیاسی جو مستقبل ہے اس کے لیے بہتر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں، کور کمیٹی والے، عمران خان صاحب، اس پہ جو ہے ہمدردانہ غور کریں گے، اور اس ڈیل کو فائنل کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جو بکھری پڑی ہے، یا جو لوگ انڈر گراؤنڈ ہے، یا جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، یا جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، یا مسنگ پرسن بنائے جا رہے ہیں، کم از کم ان کو آکسیجن ملے گی، یہ آزاد ہو جائیں گے، یہ الیکشن کمپین جو ہے آپ بہتر انداز میں چلا سکیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان جو ہے اتنی جلدی ان کو پنچ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے ایک پروسیس ہے، جس کیس میں 28 گواہ ہیں، اس کی جب ہیئرنگ ہوگی تو میرے خیال میں کم از کم 6 7 8 مہینے چاہیے، اور اس وقت تک عمران خان جو ہے نا وہ کنوکٹ بھی نہیں ہو سکتے، وہ الیکشن کے لیے بھی ایلیجیبل ہوں گے۔ تو میرے خیال میں اس پر کنسنسس جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جو پالیسی ساز ہیں یا فیصلہ ساز لوگ ہیں، اور انہیں یہ چاہیے کہ وہ محمد علی درانی صاحب کو آن بورڈ ہی رکھیں، اور اس پہ سوچ بچار کر کے اس ڈیل کو فائنل کرنا چاہیے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تمام جماعتیں ان کو ایکول جو پلینگ لیول فیلڈ آپ دیں گے تو یقیناً وہ جو الیکشن ہوں گے اس میں جو ہے کم اعتراضات اٹھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی، اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال نہیں اٹھے گا، وہ کریڈیبل بھی ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کے پاپولر جماعت جو وفاق کی جو فیڈریشن کی علامت ہے، آپ اس کو مائنس کر کے الیکشن کروائیں گے، الیکشن تو پھر وہ آپ کروا دیں گے، مگر وہ الیکشن جو ہے نا اس کو مانے گا کوئی بھی نہیں۔ اور جب اس قسم کے آپ الیکشن کروائیں گے کہ پاپولر جماعت ایک پاپولر لیڈر کو وہ باہر رکھ کر آپ اپنی مرضی حکومت بنائیں گے زبردستی سے، تو یقین جانے کوئی انویسٹر نہیں آئے گا، اور جو معیشت ہے نا اس کو سنورنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، مہنگائی مزید بڑھے گی، لوگ پسیں گے، پھر لوگ آپ کے خلاف، اس حکومت کے خلاف وہ پروٹیسٹ اور میدان عمل میں آئیں گے، پھر اس کو جانا پڑے گا۔
جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک ایسی حکومت جو لانگ ٹرم پالیسی لے کے آئے گی، اگر وہ حکومت ایسی نہیں ہوگی تو معیشت جو ہے نا وہ سنور نہیں سکتی، سنبھل نہیں سکتی۔ اس لیے میں جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تو جو بھی حلقے ہیں، جو بھی ادارے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک آل پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے نا ایک میٹنگ کال کریں، وہاں پہ الیکشنز، فری اینڈ فیئر الیکشن کے جو TOR اس کو طے کریں۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت جو ہے نا اس کے کارکن کسی ریاستی ادارے کے خلاف ہو اور کسی قسم کی جو ہے وہ وائس یا اس کے بارے میں رائے قائم نہیں کریں گے، اس کے لیے عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ اگر کوئی ادارہ وہ خلاف قانون وہ چل رہا ہے یا وہ آئین کے ماورا آئین اس کا جو رول ہے، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کے چیف جسٹس صاحب کو چاہیے، اس کو اختیار دینا چاہیے، اسپیشلی ایک صدارتی آرڈیننس لے آئیں کہ وہ اداروں کے خلاف اگر کوئی کمپلین یا شکایات ہوں وہ اس کا ازالہ کرے، اس پہ وہ ان کو یعنی آنسریبل ہونے چاہیے ادارے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے نا وہ بنتی ہے اداروں سے۔ اگر اپنے اداروں کو آپ ہی ملائم کریں گے، یہاں کی عوام کرے گی یا اس پہ نو کانفیڈنس موو کرے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارے جو ہیں اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے ریاست کو نقصان ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے جو ہمارا انڈیا جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، ہر میدان میں، ہر طرح سے، ہر اینگل سے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی جو سی پیک تھا چائنا کے ساتھ، جو سی پیک ایک پروگرام ہمارا چل رہا تھا، آپ دیکھو انہوں نے پورے یورپ کو، اس میں مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ایک نیا بلاک بنا دیا ہے، ایک نیو اکنامکس بلاک بنا دیا ہے۔ اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ کنٹرول پالیسی ہے، وہ اس کا باس جو امریکہ ہے، امریکہ کے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی معیشت، اپنی پالیسی کو میک کرتا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی جو مجھے پتہ چلا یا میرے معتبر ذرائع سے مجھے جو معلوم ہوا ہے کہ چائنا جو ہے نا اس سے انائڈ ہوا ہے، سی پیک وہ کلوز کر رہا ہے، اور وہ ڈائریکٹ جو افغانستان سے جو ہے نا بات کر رہے ہیں، اور افغانستان کے تھرو جو ہے اس واہ خان کی پٹی اور وہ راستہ جو ہے وہ بنائے گا تاکہ سینٹرل ایشیا کی راستہ اس کے جو مال ہے وہاں پہ جا سکے۔ تو ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو پالیسی ہے اس کو بالکل آزاد بنانا چاہیے، اور ہمارے جو ہم سے پہلے جو حکمران آئے ہیں، جو ہمارے پیش رو تھے، انہوں نے چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک نیچرل ایک رشتہ تھا، اور نہ صرف کہ اس کو ہم مضبوط کر رہے ہیں بلکہ ہم اس کو کھو رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ چائنا کے ساتھ رہیں، سی پیک کو کمپلیٹ کریں، اور گوادر جو ہے پورٹ اس کو ایکٹیویٹ کریں، اور چائنیز جو ہیں ان کو صرف آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہم سے را مٹیریل خریدیں اور لیبر بھی ہم سے لیں، تو میرے خیال میں چائنا جو ہے نا اس پہ ریوزٹ کر سکتا ہے۔ تو سامعین، آج میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہے نا یہ جو محمد علی درانی صاحب کی جو ڈیل کا جو پیکج ہے، پیکج آپ کہیں یا TOR کہیں، اگر آپ سب اس پہ غور کریں اور اس پہ کومنٹس دیں، تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل جو فضا ہے، جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں آلودگی ہے یا پولوشن ہے، وہ یکدم شنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور مسئلہ جو ہے نا وہ صاف ہو سکتا ہے، پولیٹیکل جو ہے نا مسئلہ صاف ہو جائے گا، اور سارے لوگ ہے نا الیکشن میں بھرپور طریقے سے اس میں الیکشن میں حصہ لیں، اور انہیں الیکشن کمشنر کے سامنے ایک ضابطہ جات بنانا چاہیے الیکشن کنٹسٹنٹ کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، تو وہ اس سے جو ہے نا آئسولیٹ نہیں ہوں گے۔ کوئی کسی ادارے کے خلاف اور کسی ایسے آدمی کے بارے میں جس کے آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں، آپ اس کو ملائم نہیں کریں گے، آپ اس کو وہ چارج شیٹ نہیں کریں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو ایک اور ہم ریل آپ کریں گے جس میں جو کرنٹ افیئر ہسٹری، جس میں ہم دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کون تھا، کیسے اس نے اتنی بڑی فتوحات کی۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔